بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، تحریک ختم نبوت 1934 تا 1953، قسط نمبر 14۔ واقعات کی رفتار پاکستان کے مورد وجود میں آنے پر مرزائیوں کی بنائی، یعنی پاکستان کیا بنا؟ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ مسلمان مہاجر کی امنگیں، آرزوئیں، خواب ہمیشہ خواب پریشان بن کر رہ گئیں۔ آرزوئیں خواب پر پریشان بن کر رہ گئیں۔ مرزائی پاکستان پر چھا گئے۔ ادھر یہ صورتحال احرار مصیبت کے منہ میں آ گئے۔ احرار کے خلاف مرزائیوں نے پروپیگنڈا کیا، لیگیوں کو اکسایا، عوام تانا زنی پر اتر آیا، حتیٰ کہ سنجیدہ طبقے کے لیگی بھی احرار سے کہتے سنے گئے کہ یہ لوگ یہاں کیا لینے آئے ہیں۔ مرزائیوں کے بہکانے سے عوام نے فرسودہ اور بے بنیاد قصے دہرائے۔ ہندوؤں کے غلام، بھارت کے ایجنٹ، اسلام کے دشمن، جانے کن کن خطابات سے نوازا گیا۔ جب یہ تانا زنی ہو رہی تھی، میں اس وقت خوش قسمتی یا بدقسمتی کے پاکستان میں موجود نہ تھا، بلکہ بھارت میں ڈیرا لگائے اور دھونی رمائے بیٹھا تھا۔ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ میں لدھیانہ میں پناہ گیروں کے کیمپ کا انچارج تھا۔ تقسیم ہند کے حالات جاننے کے لیے سرخ لکیر دیکھیے۔ مجھے 3 ماہ نامساعد حالات میں تباہ کن مہاجرین کے سامنے ٹھہرنے اور خدمت کرنے کا موقع ملا، کیونکہ مسلم لیگ کے رہنما تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر پاکستان میں چلے آئے تھے تاکہ مال متروکہ کی صحیح فہرست تیار ہو سکے۔ 3 ماہ بعد جب میرا کیمپ خالی ہو گیا، تب مجھے پاکستان پہنچنے کا موقع ملا۔ یہاں پہنچا تو دیکھا کہ مسلم لیگی بھائی مست سرشار ہو کر اردو بول رہے ہیں، مگر ان بھائیوں نے میرا کچھ لحاظ کیا جس کا مجھے آج بھی صدمہ ہے۔ میں نے اپنے عزیز اور ساتھیوں اور بزرگوں کے ہمراہ مسلم لیگ کے طعنوں میں برابر شریک ہونا چاہتا تھا، مگر اپنے بھائیوں کے طعنوں سے محروم رہا۔ بہرحال احرار کو پاکستان میں چلنا پھرنا دوبر ہو گیا۔ احرار نے صبر سے وقت گزارا اور زیادہ پریشان اس لیے تھے کہ مرزائیت کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھیں اور مرزا محمود نے قادیان کی بجائے ربہ چناب نگر کے قلعے کو زیادہ مضبوط بنا لیا تھا۔ احرار کو یہ بھی معلوم ہوا کہ آزاد کشمیر میں بھی مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں پر بٹھا دیا گیا۔ آنکھوں کے سامنے ملک و دولت کی تباہی کو دیکھ رہے تھے، مگر حالات کی ناسازگاری اور جذباتی قوم کی بے رخی کی وجہ سے خاموشی کے سوا کچھ چارہ نہ تھا۔ تعزیانہ میں آپ بیتی لکھ رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں برسر اقتدار آ کر مرزائیوں کے دماغ کس طرح عیاش عرش پر پہنچ گئے تھے۔ ایک روز میں مرکزی دفتر احرار کے برآمدے میں کھڑا تھا کہ چند مرزائی نوجوان سامنے سڑک پر سے گزرے۔ جو ہی دفتر کی جانب دیکھا اور مجھے برآمدے میں مجلس احرار کے بورڈ کے قریب کھڑا پایا، مرزائی نوجوان رک گئے، میری جانب دیکھا، پھر بورڈ پر نگاہ ڈالی۔ ان میں سے ایک نے بڑے غرور اور تمکنت سے کہا، اوہو، مجلس احرار ابھی تک موجود ہے؟ پھر بلند آواز سے کہا، بہت اچھا۔ مرزائی نوجوان چلے گئے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میرے دل پر مرزائی نوجوان کے اس غرور اور تمکنت اور توہین آمیز لہجے نے کیا اثر کیا۔ میرے جذبات کو سخت ٹھیس لگی، دماغ کھولنے لگا۔ میں کافی دیر برآمدے میں ہی کھڑا سوچتا رہا کہ یہ پاکستان تو مسلمانوں نے اپنے لیے بنایا تھا، یہاں مرزائیوں کا راج ہوتا جا رہا ہے۔ مرزا محمود تو بڑے ہوشیار آدمی ہیں، اگر مہلت مل گئی تو وہ پاکستان پر قبضہ جما لیں گے۔ ان مسلمانوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ وہ مرزائیت کے جال سے بچیں۔ ان دنوں احرار کو ایسے خطرناک طریقے پر بدنام کیا گیا کہ قوم کی آنکھوں پر پٹی بندھ گئی۔ ان حالات میں مرزائیت کے خلاف بات کرنا فائدے کے بجائے نقصان کا باعث تھا، مگر احرار کے لیے یہ بھی مشکل تھا کہ وہ بے خبر قافلے کو گہرے کنویں کی طرف قدم بڑھاتا دیکھیں اور خاموش رہیں، اور یہ خاموشی مجرمانہ خاموشی تھی جسے احرار مناسب نہ سمجھتے تھے۔ محترم ناظرین اکرام، تحریک ختم نبوت 1934 سے 53 قسط نمبر 14 مکمل ہوئی۔ 15ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔